کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی، یعنی فیمیل کوبرا۔ یہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیا کرتی تھی، اور جو گھر والے تھے وہ مفت کی اس دولت کے ملنے پر بہت خوش تھے۔ ہے ناگن اور انڈا روزانہ سونے کا دیتی ہے، اور سب کو تاکید تھی گھر میں کہ یہ جو سونے کے انڈے والی بات ہے کسی کو نہیں پتا۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، روزانہ وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی۔ ایک دن اس ناگن نے گھر والوں کی بکری کو ڈسا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کا گھر والوں کو بڑا صدمہ ہوا، مگر جب انہوں نے ناگن کے نفع پر غور کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بکری تو مر گئی، مگر سونے کا انڈا بکری سے کئی گنا قیمتی ہے۔ انہوں نے بکری کے غم کو بھلا دیا۔ غصہ تو بہت آیا، پر انہوں نے اسے برداشت کیا، اور وہ حسب سابق روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اسی ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب وہ جو لالچی شخص تھا، گھر کا سربراہ، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہوا، مگر دوبارہ لالچ کے نشے نے اسے گدھے کے غم کو بھلانے پر بڑی مدد دی۔ کوئی بات نہیں ہے، کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا ناگن نے، بکری مری، گدھا مرا، خیر ہے، چپ ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال تک اس ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا، سونے کا انڈا روزانہ دیتی رہی، انڈے جمع ہوتے رہے، مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ اچانک پھر اس ناگن نے ایک دن ان کے غلام کو ڈسا، اور دیکھتے دیکھتے وہ غلام بھی اس کے زہر کی وجہ سے بڑا پکارا اس نے، مگر وہ کچھ کرتے اس سے پہلے ہی وہ دم توڑ گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن تک وہ اس بات پر پریشان رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دھمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ خاموش ہو گیا، اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا، فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا، اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری، اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، جس سوراخ سے وہ نکلتی تھی یا رہتی تھی۔ وہاں کی صفائی کی، دھونی دے کر خوشبو مہکائی۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی، اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ وقت چونکہ تھوڑا سا گزر چکا ہوا تھا جس میں سونے کا انڈا نہیں تھا، اب ان کا صدمہ بھی ہلکا ہو گیا، اور اس سونے کے انڈے کی مزید ان کے دل میں لالچ اور تمنا وہ پیدا ہو گئی۔ ناگن پھر سونے کا انڈا دینے لگ گئی، اور وہ دونوں لالچی اپنے جوان بیٹے کی موت کا غم بھول گئے، اور روزانہ انڈا سونے کا لینے میں پھر مشغول ہو گئے۔ ایک دن پھر اس ناگن نے اس لالچی بندے کی بیوی کو ڈسا،
اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا۔ اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں سے اور دوستوں سے اب کی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع طاق پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب سے ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بدل گئی ہو اور وہ اب ڈسنا چھوڑ دے۔ جیسے پہلے اس کی طبیعت تھی کہ سونے کا انڈا دیتی تھی، اب اس نے سونے کے انڈے کی بجائے قیمتی موتی دینا شروع کر دیا، تو یہ بھی تو طبیعت بدلی ناگن کی، تو ہو سکتا ہے کہ ڈسنے والی طبیعت بھی بدل گئی ہو، اب نہ ڈسے۔ اب وہ قیمتی موتی جو ہے روزانہ لینے لگ گیا اور اسے جو مارنے کا ارادہ تھا اسے ترک کر دیا۔ اللہ، یہ سوچ کر وہ دن گزار رہا تھا، مگر ایک دن کیا ہوا کہ اس نے جتنے موتی تھے، جتنے انڈے تھے سونے کے، سب کو جمع کیا، انہیں برتن میں رکھا اور انہیں دیکھتا دیکھتا پاس رکھ کر سرانے سو گیا۔ اسی دن ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ اب وہ تڑپنے لگا اور چیخنے لگا۔ اس کی چیخو پکار سن کر پڑوس سے لوگ آئے اور اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لالچی شخص، تو نے اس لالچ کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا جو تو کرتا رہا، اور سستی کی وجہ سے تو نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ وہ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ شخص بھی مر گیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا، مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں